بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج کے ٹاپک کی شروعات ایک سوال سے کروں گا کہ اللہ پاک کے نزدیک نیک، پاک اور کامیاب عورتیں کون ہیں؟ اور دوسرا سوال کہ جو نیک عورتیں ہیں، پاک ہیں اور کامیاب ہیں، اللہ پاک انہیں نوازتا کیا ہے، انہیں ملتا کیا ہے، انہیں کیا درجات ہیں، اور ایسی کیا ایک خاص چیز ہے جو اللہ پاک نواز دیتے ہیں۔ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ آیات کا ترجمہ پڑھوں گا جس سے کہ آپ کو تھوڑا اندازہ بہتر طریقے سے ہو سکے کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا جو میں آپ سے انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں وہ کتنی حق ہے اور سچ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کیا وہ ایک بوند نہ تھا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ تو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے ہی اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ابھی میں فی الوقت ان چار آیات کے ریفرنس میں بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے عورت کو کیا بلند مقام اور شان عطا کی ہوئی ہے کہ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا ہے اور بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی۔ اگر آپ دیکھیں کہ نسل انسان کی اگر نسل دیکھی جائے وہ کس کے ذریعے چلتی ہے؟ عورت کے ذریعے، کہ ایک عورت وہ اللہ پاک نے تخلیق کی ہے، وہ اس کو مقام دیا ہے، فضل دیا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو سیکوینس میں دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ پاک آپ سے فرما کہہ رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم تھے کیا، ایک قطرہ جو کہ گرایا نہ جاتا، جو ضائع بھی ہو سکتا تھا، پھر لیکن اللہ پاک نے اس سے ماں کے رحم میں کیا کیا، اس کو ٹھہرایا جس سے پھر پھٹک ہوا ہوں، اور اس نے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک بنایا۔ پیدا فرمایا اور ٹھیک فرمایا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، 3 سٹیجز ہیں کہ آج ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے جوان ہو گئے ہیں، خود مختار ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی آزادی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے، لیکن سب سے پہلے آج انسان ہونے سے پہلے یا مسلمان ہونے سے پہلے اللہ پاک کیا فرمانے ہیں کہ ہم جو ہے تو نے رب کی مہربانی کیا کہ اس نے اس بوند کو ماں کے رحم میں ٹھہرایا اور پھر اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ یہ اس کی سب سے بڑی مہربانی کہ اس نے جوڑے بنائے۔ اب یہ جوڑے تو بن گئے، اب اللہ پاک اس سے اگلی آیت میں دیکھیں کیا فرما رہے تھے، کیا لوگوں رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اسی کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے ہی بہت سے مرد اور عورت لا دی ہے۔ کہ آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، آج آپ جو بھی ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور ان کے ایگزامپل آپ 2 بھائی 2 بہنیں، اب یہ کنبہ آگے بڑھے گا۔ اب اس نسل کو کیلکولیٹ شروع کر دیں کہ اگر آج ایگزامپل کے طور پہ آپ کا ہی 4 بہن بھائی ہوگا کنبہ، تو آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد یہ قبیلہ کنبہ سے قبیلے سے ایک قوم بن چکی ہوگی۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ایسے ہی دنیا میں پھیلایا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے، اور اس سے شاخیں نکلی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ہم انہیں اپنے ماں اور باپ مانتے ہیں ازلی، کہ جب سے یہ کائنات اسٹارٹ ہوئی۔ اور اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو باز رہے، جو سمجھدار ہو، دانائی رکھتا ہو، حکمت رکھتا ہو، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل پیرا اسے باز رکھا جائے۔ اب بات کرنا چاہوں گا سورۃ نساء کی 4 نمبر آیت کے بارے میں، بتانا چاہوں گا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو درجات دیے ہیں، ایک دوسرے پر بڑائی دی ہوئی ہے۔ اب وہ بڑائی آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو بڑی گرل فرینڈس میں لی جاتی ہے،
کہ عورتیں کہتی ہیں کہ مرد اپنا حق جماتے ہیں، عورتوں کو اپنا حقوق چاہیے، آزادی چاہیے، عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ عورت مارچ ہوتی ہے ہر سال، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اویئرنیس کے لیے ہے کہ عورت کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں ہونی چاہیے کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا درجہ کیا ہے، اللہ پاک نے عورت کو مقام کیا دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب قرآن پاک میں اللہ پاک حضرت آدم اور اماں ہوا کا قصہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تخلیق کیا، روح پھونکی، پھر سجدہ کرنے کا فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا، پھر جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیں جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، وہ جانتے ہیں کہ آپ اکیلے تھے، آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ پاک نے جب آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا بہت ہی حسین اور بہت ہی پیاری، دل کو لگنے والی ہماری اماں ان کے پاس حاضر تھی۔ اچھا کیسی مزے کی بات ہے دیکھنے والی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، مٹی سے بنایا، روح پھونکی، پھر جنت میں داخل کیا۔ کہیں عورت کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو بھی بنایا، یہ سب کیا۔ اور کمال کی بات، سب سے اہم بات کیا ہے کہ جنت کا ساتھی کون تھا؟ تخلیق کا، پیدا فرمانے کا، اس میں ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ اللہ پاک نے وہاں پہ ان کا اکیلے ذکر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا، روح پھونکی، وہاں پہ کسی کا ذکر نہیں اور آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے ازل سے یہ کائنات، یہ دنیا کی شروعات سے پہلے ہی عورت کو جنت کا ساتھی بنایا۔ کیا بات ہے! اب اس کی اس دنیا میں مثال دیکھیں کیا، سبحان اللہ۔ مرد کمائی کرنے جائے، چاہے وہ بھائی کی حیثیت ہو، باپ کی ہو، شوہر کی ہو، خامد کی ہو، عورت کو ہمیشہ حفاظت ملتی ہے، بھائی سے بھی، باپ سے بھی، خامد سے بھی۔ گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں، رزق ملتے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، عید کرنی، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہ کوئی کام کہہ دے تو آپ دیکھیں ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی شان کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ جس جنت کے لیے ساری دنیا بھاگتی پھیری ہے، وہ جنت میرے سونے اللہ پاک نے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ وہ ماں تو ہے لیکن ماں ہونے سے پہلے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ یہ مقام کس کو ملا؟ عورت کو۔ یہ تمام دنیا کی رنگ رونق میلہ لگا ہوا ہے، دکانیں سجی ہوئی ہیں، کھانے پینے کے اسٹال سجے ہوئے ہیں، یہ کس کے لیے سجے ہوئے ہیں؟ مردوں کے لیے نہیں، کس کے لیے ہیں؟ یہ سب میری بہنوں کے لیے۔ بوٹیکس چلے جائیں، شاپنگ کر لیں، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ بچے کن کے ہیں؟ انہی عورتوں کے ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ پوری دنیا کا میلہ سجا ہوا ہے اور بندہ سب کچھ کر کس کے لیے ہے؟ اگر میں اکیلے اپنی بات کروں کہ میں شادی شدہ نہ ہوں، میں اکیلا کنوارا ہوں، تو مجھے کسی کے لیے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں کے لیے کرتا رہوں گا، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب اپنا اپنا کریں، کس کے لیے کرنے کی ضرورت؟ میری زندگی میں اگر میری بیگم آئی، بچے آئے، آج بھاگ دوڑ کچھ بھی مانگنا یا کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے ہے۔ تو کمال کی بات ہے، گھر بیٹھے ہوئے وہ منہ سے آرڈر نکالیں، بات نکالیں، تو سب کرنے کے لیے، بھائی ہو یا خامد ہو یا باپ ہو، کرتا ہے۔ بیٹیاں کہتی ہیں جو باپ سے پیار ملتا ہے وہ کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے، ساری دنیا اس کے اوپر کورس لگاتی ہے، کتنا کچھ پوسٹ کرتی ہے، اور ابھی بھی پھر مجھے حیرت کیا مقام نہیں سمجھ آتا کہ یہ عورتیں اصل میں جو یہ ملین مارچ کر کے جو اپنے حقوق کی آزادی کی بات کرتی ہیں، وہ اپنے مقام کو، اپنی فضیلت کو جانتی ہی نہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کیا درجہ دیا ہے، کیا مقام دیا ہے۔ وہ بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی پڑھائی پڑھ لی، 16 جماعتیں پڑھ لی، لیکن سونے رب کا قرآن پاک نہ پڑھا، آقا کی تعلیمات سے نہ سیکھا۔ یہ نظر آتا ہے معاشرے میں ہوس ہے، معاشرے میں برائی ہے، معاشرے میں یہ سب کچھ ہے۔ باہر اگر آپ نکلیں گھر سے تو باہر دھوپ بھی ہے، چھت کے نیچے ہی چھاؤں ہوتی ہے، چھت کے باہر دھوپ ہے، سردی ہے، بارش ہے، 100 چیزیں ہیں، پھر فیس کرنی ہوتی ہیں۔ ایک مرد کیا کیا چیزیں فیس کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے، یہ سننے والے میرے بھائی بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اب شوق پڑا ہوا ہے کہ جنت سے نکل کے آپ نے بھی ساتھی بننا ہے دنیا کا، تو یہ پھر آپ کی بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے کہ اللہ نے تو آپ کو جنت کا ساتھی بنایا تھا۔ جنت میں کہتے ہیں کہ جو مانگو خواہش کرو مل جاتا ہے، یہ مقام ملا ہوا تھا، آپ کو مانگنے کی کہنے کی ضرورت تھی، لیکن آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ کو کچھ اس کے بننا کرنا۔ دیٹس گڈ، کیا اسپرٹ کرنا چاہیے، یہ آپ کا بھی حق ہے، اللہ نے اس میں آپ کو پیچھے نہیں رکھا، لیکن آپ کا کام کسی اور جگہ تھا کرنے کا، آپ کر کہیں ہو رہے ہیں۔ ڈیوٹی آپ کی تھی سیدھے ہاتھ، جہاں آپ رہے ہیں الٹے ہاتھ۔ آپ کے لیے تھا کہ دیکھیں اپنا مقام دیکھیں۔ قوم، ایک عورت جو ہے وہ قومیں بناتی ہیں۔ ہمارے کتنے لیڈران ہیں، مجھے ان کا نام ہی یاد آ رہا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ مجھے ایک اچھی ماں لا دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ بس اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں بچے، ٹیوشنوں میں ڈال دیتے ہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گھر کے کام کر کے رہتی ہیں یا آفس جا رہی ہیں یا آ رہی ہیں اور کمائی کر کے بچے کو اچھے اسکول ڈالا ہوا ہے، لیکن ایک اچھی ماں، ایک اچھی تربیت نہیں مل رہی، قوم نہیں مل رہی۔ اتنا بڑا درجہ کہ قوم ہمارے آقا حبیب صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की क्या शान है, क्या मुकाम, क्या आला ज़र्फ़ होगी वो। मैं हैरान होता हूँ कि वो क्या मांगी। जितने भी लीडर हैं, टॉप के लीडर, उनकी मैं सोचता हूँ कि अम्मा, उनकी वालदा क्या मुकाम रखी होंगी, वो क्या सोचती होंगी, वो क्या मिलियन मार्च के लिए, हकूक के लिए निकलती होंगी, क्या वो अपने घरों को छोड़ के बाहर कमाने निकलती होंगी। जाते करने कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये कमाल है। मेरे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरी बहनों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अल्लाह पाक ने बैठे बैठाए जन्नत का मुकाम दिया है, फजीलत दी है, वो चीजें अता की हैं जो किसी मुकाम पे ना मर्द को भी नहीं अता की हुई। आपको वो दर्जा अता किया है कि जन्नत का साथी, आप एक कौम की बुनियाद रखनी है। वो कौम जो दुनिया के अंदर फतूहात हासिल करती है, वो लीडर पैदा करती है कि जो दुनिया का नक्शा बदल के रख देते हैं। आपको पड़ी है एक जगह से या 2 लाख कमाने की और बच्चों को स्कूल भेजने की। तो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ मेरी बहनें, आपका मुकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह पाक ने आपको बहुत अच्छा मुकाम दिया हुआ है, पर पता नहीं क्यों आप अपने आप को इस मैदान में आके कहनी है, घर से छत से निकल के, छाँव में से निकल के, धूप में आके कि अब गर्मी तो है। शैतान का मसला क्या है? शैतान तो वर्गलाना है। शैतान ने तो इंसान को भी वर्गलाना है, औरत को भी वर्गलाना है। उसका तो काम ये है ही काम। और इम्तिहान किस चीज का है? और आप उसके बचने के लिए कोई छत का इस्तेमाल नहीं करे और निकल के मैदान में अब शैतान का मुकाबला भी नहीं कर पा रही। फिर आपको कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हो बहुत भेड़िए बैठे हुए हैं, हवस के मारे बैठे हुए हैं, खाने के लिए बैठे जनाब। तो अब ये भी ना करें। जैसे आपको सोचेगा कि अगर आप कर रही हैं तो आपका मेयार, आपका मुकाम, आपका किरदार ऐसा हो कि देखने वाला समझ जाए। अगर आंखों का फर्जा है ना, आंखों में हया है, तो मैं जानता हूँ बीइंग एज अ मर्द के कभी आंख जाती ही नहीं, कभी सोच जाती नहीं। दिखाने वाला नजारा खुद दिखाता है और बताता है। अब हैरत की मुकाम ये है कि वो कैसे को देखे भी ना, कोई बात भी ना करे और हम सब कुछ करें। ये बड़ा अजीब सी बात है, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। अब अगली आयत को आप देखें तो सुभान अल्लाह, जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि मुकाम क्या है और नेक औरतें हैं कौन। इसमें बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैं उसको एलैबोरेट करूंगा। मर्द अफसर हैं औरतों पर, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए। तो नेक बख्त औरतें अदब वालियां हैं, हावत के पीछे हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ और इनसे अलग सो और इन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो इन पर ज्यादती की कोई राह ना चाहो, बेशक अल्लाह बुलंद और बड़ा है। जनाबे मोहतरम, अब समझने की बात यहाँ पे है कि मर्द अफसर है क्यों। कमाई का हुक्म औरतों को था ही नहीं, मेहनत करने का हुक्म तो था ही नहीं। इन्हें तो कौम बनाने का, नस्ल बनाने का, घर संवारने का, घर को जन्नत बनाने का था। लेकिन ये जन्नत को छोड़ के अब दुनिया में तो आ गई है। जन्नत आपका घर है लेकिन आप उस घर को छोड़ के, उस छाँव को, उस छत को छोड़ के अब दुनिया में आ गई हैं। अब मर्दों को फजीलत सिर्फ अल्लाह पाक ने इस दर्जे पे दी है कि वो आप पे अपना माल खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आपकी जरूरियाती माश जिंदगी को पूरा करते हैं और अल्लाह ने इस वजह से उन्हें दर्जा दिया। और औरतों को यही मसला है, पैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। बंदा अगर कम कमाता है, कमाने निकल गई है दुनिया में जन्नत को छोड़ के और कह रही है कि मर्द को हम अफसर नहीं मानेंगे। अब ठीक है, मर्द अफसर नहीं रहा, आप अफसर हैं। फिर जैसे अफसर धक्के खाता है, जिंदगी को जीता, अब आपको वो जीने में मसला भी है। आप कहती हैं कि ऑफिस जाके भी जन्नत हो, स्कूल जाके भी जन्नत हो, रोड पे भी जाके जन्नत हो। तो हर जगह जन्नत नहीं, जन्नत सिर्फ आपके घर में है, किसी की छाँव में है। तो नेक वक्त, नेक ये मेरे अल्लाह पाक ने डिफाइन किया कि नेक और वक्त औरतें कौन है? जो अदब करती हैं, जो बात मानती हैं। ठीक है, कंसर्न हो सकता है किसी बात पे आपका मसला होगा कि आपको वो नहीं मानना, आप अपना कंसर्न पेश कर सकते, लेकिन अदब होता है एहतराम, इज्जत करते हुए तरीके से। अदब का मतलब ये नहीं कि हुक्म मान लेना कि उसने अगले बंदे ने हुक्म किया तो वो बाप है, भाई है या कोई भी हामद है तो आपने हुक्म मान, लेकिन नहीं, आपने इज्जत के दायरे में रखते हुए अपना मौकफ देना है। और सबसे बेहतर इसके बाद अल्लाह पाक ने दर्जा क्या दी है? हामद जब कामों पे जाते हैं उनके पीछे घरों की हिफाजत करती है। अब वो हिफाजत सिर्फ अपनी नहीं, घर की, उसके बच्चों की, के अहलो अयाल की, उस कौम की जिसकी वो परवरिश कर रही है, वो हिफाजत करती है। वो ऐसी हिफाजत करती है कि वो मर्द के पीछे मर्द बन जाती है। क्यों? लेकिन जी समझने की बात है कि अल्लाह पाक ने अपना नायब इस दुनिया में हमें बनाया, इंसान को बनाया, क्यों ना। अब मर्द है, जब वो घर से बाहर जा रहा है तो वो पीछे अपना नायब किसको छोड़ के जा रहा है? उस औरत को। अब उसके पास वो मुकाम है, वो दर्जा है कि वो घर से भी बाहर जाए, वो कोई काम भी करे, कुछ भी करे,
کرے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا، اللہ پاک اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورت کو نکلی ہے تو پھر نہیں میں کہہ سکتا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں اس بارے میں، میرے پاس کون سا علم ہے، یہ تو اللہ پاک کا علم ہے جو سونے سرکار کے پاس۔ تو جناب جو ادب، لحاظ، پیار کرنے والی ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، جو عہدے کی ذمہ داری لینے والی ہوتی ہیں، کچھ کو دنیا کے سرکاری جابوں کے، پرائیویٹ جابوں کے عہدے بڑے پسند ہوں گے، کمائی بڑی پسند ہوگی، لیکن جن کو یہ پسند ہے نا کامیاب اصل میں وہ ہیں میری بہنیں۔ اور اللہ پاک نے برابری کا، وہ برابر انصاف کرنے والا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک رخ ہی دکھائے، دونوں رخ اس میرے سونے رب نے دکھانے تھے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نافرمان ہے اور تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہاری بات نہیں مانتی، نہ ادب کرتی ہے، نہ لحاظ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اس مقام پہ لے کے آتی ہے ایسی بات کہہ کے کہ بندہ اس غصے کی حالت میں آ جائے، مجبور ہو، یا کوئی نہ میں کبھی نہ ہاتھ اٹھانے والی نوبت پہ آ جائے، یا کبھی اس غلط الفاظ کے کہنے کی نوبت پہ آ جائے، تو پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے۔ لیکن انسان ہے، آ جاتا ہے، تو ان سے الگ ہو جاؤ، الگ سو، ان کو احساس ہو، خاموش ہو جاؤ، ان سے بولو نہ، ان کی بات کا جواب نہ دو، اہمیت نہ دو۔ یہ پہلا مقام ہے اللہ پاک نے سمجھایا کہ پیار سے خاموش ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، ان سے الگ سو۔ ان کو تو واقعی تمہاری کمی محسوس ہو، مردوں کو، ان عورتوں کو تمہاری کمی محسوس ہو، چاہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، کہ حال یہ سونے کا مطلب خاوند اور بیوی کا نہیں ہے، باپ بھی ہے، وہ بھی خاموش کر سکتا ہے، خاموشی اختیار کر سکتا ہے، بھائی بھی، تاکہ انہیں احساس ہو محبت والی دور ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ مقام جب کراس کر جاتے ہیں نا تو یہ پھر سونے رب نے کہا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یہ امپلیمنٹ کرنے پہ یہ مقام کبھی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایک مرد، اب مرد افسر ہے نا، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان سے زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ پاک بلند بڑا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس بات سے خوش ہوں گے مرد کے مارنے کا، تو اللہ پاک نے کہا ہوا مارے، لیکن میں اس کو اللہ پاک کی مہربانی سے ہی اور آقا کریم کی رحمت سے انصاف کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ مرد افسر ہے، فضیلت دی ہے، میں نے پیچھے بات کی تھی کہ ایک دوسرے کو فضیلت ہے دی ہوئی، اور ہر ایک اپنی کمائی میں سے ہے۔ طاقت میرے لیے بہت بڑا سوال تھا کہ طاقت کیا ہے؟ طاقت وہ ہے جو استعمال کی جائے، یا وہ طاقت جو چھوڑ دی جائے؟ ایک کہانی ہے، کہانی سناؤں گا، پھر میں آپ کو اس کے ذرا سمجھ آسان آ جائے گی۔ میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کو اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت تھی، بڑی خدمت کرتا تھا۔ پیر صاحب نے انہیں کوئی اسم دے دیا اور وہ پڑھنے لگے، اور انہوں نے عبور حاصل ہوا اور ان کے پاس طاقت آ گئی۔ اب وہ کسی ایک جگہ جنگل سے گزرے تھے، تو ایک بڑھائی تھا، وہ لکڑیاں جمع کر تھا، تو وہاں سے گزر ہوا ایک بادشاہ کا، اور وہ بادشاہ کے رستے میں کئی رکاوٹ آئی ان لکڑیوں کی وجہ سے، تو اس نے بابا کو بڑا مارا۔ اب یہ کھڑا دیکھ رہا تھا بندہ، اب اس کے پاس وہ طاقت تھی، اس نے کیا کیا، وہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب واپس بابا بھی جی کو بچا لیا، اور واپس پیر صاحب کے پاس جب آیا، حاضر ہوا، تو پیر صاحب نے اس سے ماجرا پوچھا کہ آج یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو حیران ہوا کہ پیر صاحب کو کیسے پتا۔ اس نے بتایا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا یہ معاملہ تھا، بزرگ تھا، ظلم ہو رہا تھا، اور میرے پاس طاقت تھی تو میں نے اسے اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ وہ جس بزرگ پہ یہ ظلم ہو رہا تھا وہ میرے استاد، میرے پیر، تمہیں طاقت دینے والا میں تھا، اور وہ میرے مرشد پیر تھے، تو اگر ان کے پاس کیا طاقت ہوگی، انہوں نے استعمال نہیں کیا تو تم نے کیوں کیا؟ لیکن جناب میں بات کروں گا کہ میرے سونے اللہ پاک کے سارے خزانے ہیں، طاقتوں کا مالک وہ ہے، وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ ایک لفظ کہنے سے تم ہمیں فنا کرتے، قیامت ابھی آ جائے، سب کچھ رہ جائے، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، فنا ہو کے تباہ ہو جائے۔ لیکن آپ مقام دیکھیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے، اور طاقت کا استعمال ہی نہیں ہے، لفظ کا بھی استعمال کوئی نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی نے اللہ کو بولتے ہوئے سنا؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ آقا کے تھرو کلام پاک ان سے بھی جو کلام ہوا، نازل ہوا، کیسے ہوا وہ آپ جانتے ہیں، اور یہ تعلیم ہم تک آئی۔ میں حیران تھا کہ طاقت کا استعمال نہیں، لفظ کا استعمال نہیں، کمال ہے۔ میرے حال سے بہتر اللہ نے آپ کو دو رستے دے ہیں، الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو، نہیں سمجھ رہا پہلے سو کے دیکھ لو۔ اگر تمہیں اتنی محبت ہے کہ رہنے اس کے ساتھ ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو بھائی پھر اجازت کس مقام پہ ہے؟ کوئی میرا بھائی یہ نہ سمجھ لے کہ مارنے کا حکم ہے تو مارنے پہ چلیے۔ جب تک صحیح علم، مکمل علم آپ کے پاس نہ آ جائے، معلومات نہ آ جائیں، تب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ کہ جب وہ تمہیں پتا ہے کہ تم ایک اس کی چیز میں حفاظت دے کے گئے ہو، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا سب کچھ، اور وہ تمہیں دغا دے گیا اس مقام سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے، اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے۔ سورہ نور ابھی اس کے مقام پہ میں ابھی جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اتنی واضح اور روشن دلیلیں ہیں کہ یہ دو میں سے فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو وہ جاننے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ابھی میں بات کر رہا تھا نیک کی، تو اس لیے میں نے ساتھ میں ابھی ریفرنس اس لیے دیا، براہ کرم پڑھ لیں، سوچیں، اور تب تک ویٹ کریں جب تک آپ کے پاس یہ صحیح علم آ نہیں جاتا، اور انشاءاللہ جلد میں اس کے اوپر مزید ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔
ہوگا۔ اب جناب بڑا ہی بہترین مقام کہ اللہ پاک نے بتایا اور دکھایا ہوا ہے، نوازتا کیا ہے، نیک اولاد نیک نسل ہونا بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ ولی اللہ، یہ لیڈر جو اللہ کے ہاتھ بندے کسی ماں کے ہی جنے میں، تو جناب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء میں، اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس سے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی کر دیا۔ کیوں کر دیا جناب؟ اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ کن کے بارے میں، ہماری پیاری حضرت مریم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اتنی پارسائی تھیں، اتنی پاکیزہ تھیں، اتنی اپنی نکاح کو بچانے والی تھیں کہ کسی نعوذ باللہ غیر مرد نے دیکھا ہو، چھوا ہو یا ان کے لیے سوچا ہو۔ یہ صرف انہوں نے کب کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ کس کے لیے کیا؟ میرے سونے رب کے لیے کیا۔ اور جب بھی ہوا دعا مانگی، کیا میرے رب میں نے آپ کے لیے اپنی پارسائی کو پاک رکھا کہ تجھے پاک لوگ پسند ہے، تو میری رب نے انہیں عطا کیا سبحان اللہ، وہ رسول پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پہ کتاب نازل ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کو معجزے عطا ہوئے تھے، اور آج بھی ہم انہیں اپنا رسول مانتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے جو پچھلے رسولوں پہ اور تمام کتابوں پہ ایمان لائے وہی ایمان والا ہے۔ جناب ملتا کیا ہے؟ آپ لوگ صرف چند لاکھ کی سیلری یا چند پیسے یا اس نہ ملنے والی مختصر سی آزادی کے پیچھے کمپرومائز کیا کر رہے ہیں۔ انسان گھر سے نکلتا ہے نا محنت کرنے، تو اس کا کوئی ذہن ہوتا ہے کہ یار اتنے پیسے مل رہے ہیں، میں اس کے پیچھے محنت کرنے جاؤں، میں کروں گا، لیکن کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ ایک نیک حفظ عورت حفاظت اپنے گھر کے کرنے والی، اپنے گھر کے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی، اس قوم کو بنانے والی، جنت والی، جب اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، پاک رکھتی ہے، صاف ستھری، تو اللہ پاک نوازتا کیا ہے، نوازتے کیا ہیں۔ ان مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ عورت پہ ہاتھ لگا جائے، اس کی طرف گندی آنکھ سے دیکھ جائے، حرص سے دیکھ جائے؟ میں نہیں مانتا۔ اگر رستہ صحیح ہو، اس صحیح رستے پہ غلط لوگ نہیں آ سکتے۔ تو اللہ نے تو آپ کو بڑا اونچا اور بلند مقام دیا میری بہنوں کو، جو بیٹیاں ہیں کسی کی، جو کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، اتنے درجے اتنے رتبے دیے ہوئے ہیں کہ ایک باپ سے پوچھے وہ اپنی بیٹی سے کیسے محبت کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھیں، میری بیٹی میری شہزادی ہے، میں اسے آج بھی شہزادی مانتا ہوں۔ میری ماں حضور ہے، میری بیگم میری سلطنت کی رانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب ماشاءاللہ کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، انہیں ہمارے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے اچھے عمل کرنے والے ہیں کہ ہم اگر نعوذ باللہ کبھی کچھ ایسا مقام ہو تو اپنی نگاہ میں خوش شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مقام ہے تو پہلے یاد آتا ہے کہ میرے گھر بیٹی ہے، میری بیگم اتنی اچھی ہے، میری ماں ہے جس سے میں پیدا ہوا، میری بیگم جس سے مجھے یہ نسل ملی، اور میری بیٹی اتنی خوبصورت جو اللہ پاک نے دی، اور میں پھر غلط راستے پہ جاؤں، تو یہ میری نادانی اور میری دعا کی ہے کہ اللہ پاک بچانے والے آپ ہیں۔ اے میرے سونے رب، اگر آپ کی دلیلیں نہ دیکھیں تو پھر بچیں گے کیسے؟ ہمارا تو نفس ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک میری بہنوں کو اس سے سمجھنے، سیکھنے کی اور اچھے عمل کرنے پہ توفیق دے، اور میرے بھائیوں کو بھی اپنے گھر کی عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو عزت دینے کی اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور پوری کائنات میں ہر انسان کے دل میں جائے، اور میرے اللہ پاک کا یہ نور ہر طرف اجالا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔